السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈس، میں ہوں آپ کا دوست محمد دریاس اور آپ یوٹیوب چینل محمد دریاس حیدر دیکھ رہے ہیں۔ آج کے نئے ایپیسوڈ میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، کمنٹ کریے اور شیئر کریے، اور زیادہ سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جو دریاس حیدر چینل ہے اس کے بارے میں بتائیں، تاکہ وہ بھی ہمارے چینل سے لیکچر لے کر اچھے سے اچھے نمبر لے سکے اسلامیات میں۔ تو آئیے ہم لوگ جو ہے وہ نئی ایپیسوڈ کی شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ترجمۃ القرآن کی جو نامی نہم کلاس کی جو کتاب ہے اس کا جو ہم نے پہلا لیکچر فرسٹ اور سیکنڈ دیا تھا چیپٹر 1 کا، آج اس کے اندر سے جو انسین پیپر بن کے آتا ہے، کنسیپچول کویسچن آنسر آتے ہیں، ان کے بارے میں ہم آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے اور وہ پیپر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ وہ ہم نے پیپر بنایا ہے، تو چلیے اب ہم لوگ اس پیپر کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے یہ پیپر بنایا ہے، انسین پیپر سبق نمبر 1 سورۃ مریم، کل نمبر 30۔ نام لکھیے، جو آپ کا نام ہے وہ رول، جو کلاس نمبر پہ آپ کا رول نمبر ہے، والد کا نام اور جس کلاس میں ہیں۔ جیسے ابھی یہ نہم اور ہشتم کا جو پیپر ہے انسین سبق نمبر 1 کا ہے، تو آپ اب نہم میں پڑھتے ہیں تو اس کلاس لکھیے۔ اس کے بعد جماعت ہشتم، اور جو ہے اس کو حل کرنے کا جو وقت ہے وہ آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہوگا، اور جو حصہ اول ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ معروضی ہوتی ہے، تو اس میں 5 معروضیاں ہیں، مطلب 5 MCQs ہیں، تو ان کو حل کرتے ہیں اور آگے جو ہے آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ MCQs جو ہیں وہ کیسے کرتے ہیں اگر کنسیپچول آئیں، اور ان کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی جو ہماری معروضی ہے وہ نجاشی کے دربار میں کس سورت کی تلاوت کی گئی؟ تو آگے 3 آپشنز ہیں، سورۃ نمل، سورۃ مریم، سورۃ سجدہ۔ تو ان تینوں میں سے جو صحیح کریکٹ اس کا آنسر ہے وہ ہے سورۃ مریم، کیونکہ ہم سورۃ مریم کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں تو اس لیے اس کا جواب سورۃ مریم ہوگا۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ سورۃ مریم میں کس کا تفصیلی تذکرہ ہے؟ حضرت مریم کا، حضرت نوح کا، حضرت حوا کا۔ جیسے کہ نام سے ہی، سورت کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ کس کے بارے میں ذکر ہے، تو اس میں حضرت مریم کے بارے میں جو ہے وہ تفصیلی ذکر ہے، یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ حبشہ کون سے براعظم کا ملک تھا؟ براعظم ایشیا، براعظم افریقہ، براعظم ہندوستان۔ جو اب ہم نے لیکچر نمبر جو ہمارا فرسٹ ہے اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، تو اس میں ہم نے سیکنڈ پیراگراف جو ہے ہجرت حبشہ میں پڑھا تھا کہ جو حبشہ ہے وہ براعظم افریقہ کا ملک تھا، تو یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ اس کے بعد نجاشی کا اسلام قبول کرنے سے پہلے کون سا مذہب تھا؟ تو یہ تھوڑا سا کنسیپچول ہے۔ تو نجاشی پہلے مسلمان تھا، ہندو تھا، عیسائی تھا۔ نجاشی پہلے عیسائی تھا، اور پھر اس نے جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہجرت کر کے گئے تب اس نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے عیسائی۔ تو اگلا جو MCQs ہے وہ ہے کس وجہ سے مسلمانوں نے ہجرت کی؟ تو 3 آپشن دیے گئے ہیں، ظلم کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے، یا اچھے کاموں کی وجہ سے۔ اس میں جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، اسباب پڑھے تھے کہ جو کفار مکہ ہیں انہوں نے مسلمانوں پر جو ہے وہ ظلم کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور انہوں نے بتوں کی پوجا جو تھی وہ چھوڑ دی تھی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ جو ہے جلتے تھے مسلمانوں سے، تو اور ان پر ظلم کرتے تھے۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ظلم کی وجہ سے جو ہے انہوں نے ہجرت کی تھی، تو اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ فرسٹ ہے۔ تو یہ معروضیاں تھیں، ہم نے آپ کو اس کا حل جو ہے، اس کا جو ہے ہم نے آپ کو سلوشن بتایا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور آگے چل کے جو حصہ دوم ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو حصہ دوم جو بیسیکلی ہوتا ہے وہ مختصر سوالات کے جوابات ہوتے ہیں۔
تو جو بورڈز والے ہیں یا جو بورڈ کے پیپر ہوتے ہیں نہم کلاس کے، اس کے اندر 6 سے 7 کویسچن جو ہوتے ہیں اور اس میں سے 5 کرنے ہوتے ہیں. تو ان میں سے آپ کے پاس جو ہے وہ 2 کی چوائس ہوتی ہے، آپ 2 چوائس پہ چھوڑ سکتے ہیں. تو اب ہم جو ہے مختصر سوالات کے جوابات جو ہیں وہ کریں گے. یہ جو مختصر سوالات ہیں یہ 18 نمبر کے ہوتے ہیں. تو جو سورۃ مریم کا خلاصہ دیکھیں، پہلا سوال یہ ہے. سورۃ مریم کا خلاصہ جو ہے وہ میں نے آپ کو اس کی تشریح کر کے بھی دی تھی اور وہ ہماری بک میں موجود ہے. بہت ہی آسان کویسچن جو ہے یہ بورڈ والوں نے دیا ہے. اس کے بعد جو ہے ہجرت حبشہ کا سبب بیان کریں. مطلب جو مسلمانوں نے ہجرت حبشہ کیوں کی اور اس کا سبب کیا تھا. تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہجرت حبشہ والا جو پیراگراف ہے اس میں موجود ہے. اس کے حوالے سے ایک MCQs بھی آیا ہوا ہے. جو 5واں MCQs آپ سے ڈسکس کیا گیا ہے وہ جو ہے اس کے حوالے سے یہ کویسچن آیا ہے. تو اگلا تیسرا کویسچن ہے، کتنے لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور 2 خاص لوگ کون تھے ان کے ساتھ وضاحت کریں. ان میں وہ اسی ہجرت حبشہ والے پیج کے جو آخری پیراگراف ہے اس میں دیکھیں تو اس میں اس کا جواب آپ کو ملتا ہے کہ حبشہ کے اندر 11 افراد 3 عورتیں تھیں اور ان میں سے جو 2 خاص شخص تھے یا شخصیات تھیں ان میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت رقیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی اچھی صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو یہ اس سوال کا جواب ہوگا. سورۃ مریم میں کس خاتون کا تفصیلی تذکرہ ہے. سورۃ مریم سے آپ کو پتہ چل رہا ہے یہ بھی جو ہے کویسچن جو آیا ہے یہ دوسرے MCQs کے حوالے سے آیا ہے. تو اس میں بھی سورۃ مریم کا تفصیلی تذکرہ سورۃ مریم میں جو ہے سورۃ مریم کا تفصیلی تذکرہ ہے. تو یہ اس کا ایک شارٹ سا آنسر ہے. سورۃ مریم کی تلاوت سن کر نجاشی نے کیا کفار سے کیا کہا. سورۃ مریم کی تلاوت سن کر نجاشی نے، جب ہم حضرت جعفر طیار والا پیراگراف پڑھتے ہیں تو اس کے نیچے ہی جو پیراگراف ہے نا یلو باکس کے نیچے جو پیراگراف ہے اس کے اندر آنسر ہے اس کا کہ حضرت جعفر طیار نے جب سورۃ مریم کی تلاوت کی تو نجاشی نے سن کر کہا کہ کلام انجیل اور قرآن مجید یہ ایک ہی چراغ کی روشنیوں میں ہیں، اور اس نے کفار کو مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کی تعویل میں دینے سے جو ہے وہ منع کر دیا، ان کے ساتھ بھیجنے سے منع کر دیا. کفار نے نجاشی کو تحفے تحائف دے کر کیا کہا. کفار نے جب دیکھا کہ جو مسلمان ہیں وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے ہیں تو ان کو یہ برداشت نہ ہوا. تو یہ جو پیراگراف نمبر ہے یلو باکس جو ہے اس کے اوپر والا جو پیراگراف اس کے اندر اس کا آنسر ہے. تو کفار نے جو ہے تحفے تحائف لے کر جو ہے وہ جو ہے بادشاہ نجاشی ہے اس کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں آجائی لوگ آئے ہیں نعوذ باللہ، اور انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا اور نئے دین کو اختیار کر لیا ہے اور وہ آپ کے دین کے بھی خلاف ہے. یہ اس کا جو ہے آنسر ہوگا اس سوال کا. تو یہ ہمارا حصہ دوم جو ہے وہ مکمل ہوا. اب ہم اگلے حصے چلتے ہیں، حصہ سوم تفصیلی جواب. پہلا سوال ہے سورۃ مریم کے علمی و عملی نکات جو ہیں تحریر کریں. تو میں نے جو لیکچر نمبر ہے 2 اس کے اندر علمی اور عملی نکات جو ہیں وہ میں نے ڈسکس کیے تھے، تو اس سے دیکھ کر آپ لوگ وہ یاد کر لیں اور اس کے اندر وہ لکھنا ہے. سورۃ مریم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اپنے الفاظ میں تحریر کریں. دیکھیں بورڈ والوں نے جو ہے لانگ کویسچن میں تو ایک صرف جو ہے وہ نہیں دیا جو ہوتا ہے اپنے بک میں سے نہیں دیا لیکن انسن دیا ہے اس میں ہی بہت آسان ہے. تو سورت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اپنے الفاظ میں وضاحت کریں. تو سورۃ مریم کا جو شروع سے جہاں سے چیپٹر شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر آپ نے آخر تک جو ہے جہاں پر چیپٹر ختم ہوتا ہے عملی اور علمی نکات جہاں پر ختم ہوتے ہیں وہاں تک یہ سیکنڈ لانگ کا آنسر ہے. تو جو آپ اس کے اندر لکھیے اور وہ بہت ہی آسان ہے. آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے میرے لیکچر کو لیا ہے اور آپ نے میرے فرسٹ اور سیکنڈ لیکچر کو صحیح طرح سنا اور سمجھا ہے تو آپ انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب کریے، شیئر کریے،
فالو کریے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ آنے والا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اللہ آپ کو اور آپ کے خاندان والوں کو آزمائشوں سے بچائے، آمین۔ اللہ حافظ، اگلے ایپیسوڈ کے لیے